ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پڑوسیوں کا اطلاق 40 گھر تک اس کا ہے۔ ایک آدمی جس گھر میں رہتا ہو اس کے بغل سے لے کے 40 گھر تک اس کا پڑوسی شمار ہوتا ہے، لیکن جس کی جتنی استطاعت ہو وہ آدمی اس کے پڑوسیوں کا خیال کرے۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق العباد کا تعلق بندوں سے متعلق ہے۔ جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تبارک و تعالی اس سے معاف نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام سوال کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس دولت نہیں ہے، وہی آدمی غریب ہے، اسی آدمی کو مفلس کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، وہ آدمی مفلس نہیں ہے، وہ آدمی غریب نہیں ہے۔ غریب وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن بہت بڑا نیکیوں کا گٹھر لے کے آئے گا، اور آنے کے بعد قد شتم ھذا واکل ھذا وقذف ھذا، کسی آدمی کو گالی دیا ہوگا، کسی آدمی کو ناحق تماچا مارا ہوگا، کسی آدمی کی وہ زمین ہڑپا ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالی رجسٹر کھولنے کے بعد اس کو جنت جانے کا آرڈر دے گا، ادھر سے ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ اللہ تو نے اس کو جنت جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن فلاں دن فلاں وقت میں مجھے ایک ناحق تماچا لگا دیا تھا۔ اللہ اس کی نیکی کو کاٹ کے اس کو دے دے گا۔ پھر ایک دوسرا آدمی آئے گا اور کہے گا کہ اللہ تو نے اس کو جنت جانے کی تو اجازت دے دی، اس نے فلاں دن مجھے گالی دی تھی، اس کے نیکی کو کاٹ کے اس کو دے دیا جائے گا۔ اس طرح کرتے 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 آخر کر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور لوگوں کی لمبی لائن باقی رہ جائے گی۔ جب نیکی ختم ہو جائے گی اور قرض دار ابھی باقی ہے تو کیا کیا جائے؟ تو ان لوگوں کے گناہ کو اس کے سر پہ لاد دیں گے اور آخر کر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دیا ہوگا، لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الایمان کے اندر، امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے اندر بیان کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہی آدمی ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج کون سا ویسا ویکتی ہے، آج کون سا ایسا آدمی ہے جو ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبان سے دوسرا آدمی محفوظ ہے؟ یا تو ہم نے کسی کو ناحق تماچا مارا ہوگا، یا تو ہم نے کسی کو ناحق کسی دن گالی دی ہوگی۔ کرامن کاتبین ہے آپ کے کاندھے پر، لکھتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھا جاتا ہے، ابھی آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے کوئی دوسرا مسلمان اگر محفوظ ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ علماء کرام اور محدثین کرام نے لفظ مسلم کی تشریح اس طرح کی ہے کہ لفظ مسلم عرب کے اندر اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے ناک میں نکیل پڑی ہوتی ہے، اور نکیل پڑنے کے بعد اس کی نکیل کو اگر کسی بچے کے ہاتھ میں تھما دیں گے تو بچہ جدھر چاہے گا اس اونٹ کو گھماتا پھرے گا۔ تو مسلمان کے ناک میں، یعنی مسلمانوں کے ناک میں اللہ اور اس کے رسول کی نکیل پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جدھر چلائیں گے اگر وہ ادھر چلتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہنم کا راستہ اس کے لیے کھلا ہے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے، ہمیشہ ہمارا پڑوسی ہمیں گالی دیتا ہے،
اس کے سامنے جا کر وہ غیبت کرتا ہے کہ میرا پڑوسی جو آیا ہے بہت زیادہ بدتمیز ہے، اس کی زبان ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی لوگ کرائے کے مکان پہ بھی رہتا ہے اور اس کے بغل میں کوئی دوسرا آدمی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، وہ اس کا پڑوسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ آدمی مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ قیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون آدمی ہے جو مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا آدمی، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے، اس کی ایذا سے محفوظ نہیں ہے۔